अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 21 अप्रैल बरोज पीर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने जी बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानब से उनसे हल्फ लिया गया है। अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के अंदर ये एक राय पाई जा रही है या उम्मीद, क्योंकि पाकिस्तानी उम्मीद के पीछे लगे होते हैं कि ये होगा तो ये हो जाएगा, मौलाना फजल रहमान का और पीटीआई का इत्तेहाद बन जाएगा तो दमादम मस्त कलंदर होगा, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाएगा तो ये होगा, और सदर बनकर ट्रंप को कॉल करेंगे तो फिर ये होगा, ओवरसीज पाकिस्तानी कोई कदम उठाएंगे, आर्मी चीफ पर पाबंदियां लगेंगी तो ये होगा। यानी इस तरह की उम्मीदों पर पाकिस्तानी जी रहे हैं, छोटे छोटे सहारों पर, कि कोई बैरूनी मदद, कोई मसीहा, कोई इस तरह का किरदार आएगा और वो पाकिस्तानियों को बचा लेगा। और इसी तरह से आप लोगों ने जस्टिस मंसूर अली शाह से उम्मीदें लगाई हुई हैं कि वो 5 दिन के लिए कायम मुकाम चीफ जस्टिस बन गए। हालांकि चीफ जस्टिस बनना उनका आईनी हक था जो जबरदस्ती उनसे छीन लिया गया, तो अब वो कुछ करेंगे। तो जवाब यह है कि मंसूर अली शाह क्या कर सकते हैं। एक कायम मुकाम चीफ जस्टिस जो 5 दिन के लिए बना है, ना वो सोमोटो ले सकता है 26वीं तरमीम के बाद, ना वो कोई केस फिक्स कर सकता है, ना उसके पास यह इख्तियार है। यहां तो जो फुल टाइम जिनको चीफ जस्टिस बनाया गया है वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं, उनके फैसलों पर अमल दरामद तक नहीं होता। उनके कहने पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो अडयाला जेल के अंदर एक मुलाकात तक नहीं करवाई जाती। तो बेचारे मंसूर अली शाह क्या कर लेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर का, जस्टिस मंसूर अली शाह का, जस्टिस अतर मिनल्ला का, या बाकी वो जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले इवन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी एंड कंपनी, क्या कर लिया वो बेचारे, कर भी क्या सकते हैं। दुनिया की तारीख उठा के देखें और उसको पढ़ें, चाहे वो तारीख हो अमेरिका की, चाहे वो यूरोप की, अफ्रीका की, अरबों की या हमारी, कभी किसी मुल्क के अंदर जजेस भी इनकलाब लेके आए हैं? ऐसा नहीं हुआ। हां, अगर कौम जजेस के साथ खड़ी हो जाए तो फिर जजेस फैसला करते हैं। जैसे जब पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ और इमरान खान को मैंडेट मिला, तो उस वक्त जजेस के अंदर कुछ हौसला आया और जजेस ने कुछ फैसले करना शुरू किए। उनको एहसास हुआ कि शायद कौम उनके साथ खड़ी है। अब हालत क्या है, वुकला यानी कौम को तो छोड़ देना, जो बार्स होती हैं वो भी लेट गई। आपकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने केस ही वापस ले लिया। हामिद खान एंड कंपनी की जानब से जो तहरीक चलानी थी, किधर गई वो वुकला तहरीक। तो लिहाजा जब किसी मुल्क की आवाम, किसी मुल्क के वुकला अपनी अदलिया के साथ खड़े ही नहीं होते, और ऐसे मुल्कों के अंदर तो वैसे ही जजेस आधे सिफारिशों पर आए हुए हैं, आधे अपनी नौकरियां कर रहे हैं, दिहाड़ियां लगा रहे हैं, और जो कुछ ईमानदार हैं बेचारे वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो लिहाजा इन हालात में कि जस्टिस मंसूर अली शाह को अगले 5 दिनों में, 4 दिनों में कुछ कर लेंगे, कि देखते जाओ आप वो करते क्या हैं, क्या कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर वो बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते, और इससे ज्यादा किसी को उम्मीदें भी नहीं रखनी चाहिए। दूसरी खबर मौलाना के हवाले से जरा सुन लें। मजलिस आमला का, मौलाना फजल रहमान साहब का, JUI का 2 रोजा इजलास लाहौर के अंदर हुआ, जो कल खत्म हुआ। आप जो जंग के सहाफी हैं साले जाफर साहब, बड़े मुतनाज़ा सहाफी हैं, और उनकी जानब से यह दावा किया गया है कि लाहौर के अंदर फैसला यह हुआ है कि हम किसी इत्तेहाद में नहीं जाएंगे, हम किसी PTI के साथ खड़े नहीं होंगे। हां, हम हुकूमत में भी नहीं जाएंगे, हम अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे असेंबली के अंदर, और असेंबली के अंदर आपको पता है होम्योपैथिक तरीके से, और PTI के साथ अगर कोई बात करनी हुई तो इशू टू इशू जो बात होगी वो कर लेंगे। और वो कहते हैं कि मौलाना का ख्याल ये है कि PTI सिर्फ हमारे साथ बात करेगी, हमें साथ मिलाएगी,
اپنے سیاسی وزن کے اندر اضافہ کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لے گی. اور مولانا پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں, ہمیں گارنٹی دیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اکیلے بات نہیں کریں گے یا اکیلے. اور اس میں مولانا کا بھی قصور نہیں ہے, اللہ کے مولانا کو کھڑا ہونا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے, کل ہزاروں لوگ نکلے غزہ مارچ کے لیے جماعت اسلامی کی جانب سے. مولانا نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ غزہ مارچ اسرائیل مرد آباد کے حوالے سے ریلیز نکالیں گے. تو اس ملک کے اندر مذہبی جماعتوں کو غزہ کے اندر ظلم نظر آتا ہے, جو کہ ہو رہا ہے ظلم, سچ ہے. پاکستان جو غزہ بنا ہوا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا. دور کا یزید, اس پر سب کہتے ہیں کہ یزیدیت مرد آباد, لیکن اپنے پاس جو یزیدیت ہو رہی ہوتی ہے اس پر تو ظاہر نہیں. تو لہذا اسی طرح سے مولانا کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے, لیکن مولانا کو ہاتھ لگے ہوئے ہیں. مولانا کا ماضی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کس طرح مولانا پی ٹی آئی کے دور میں مارچ لے کے آئے, بڑا پریشر تھا, حکومت جا رہی ہے عمران خان کی, حالانکہ نہیں اس وقت حکومت بنی تھی, اور الیکشن کی تاریخ آ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس پریشر کو نواز شریف نے اپنی ڈیل کے لیے استعمال کر لیا اور وہ پلیٹلیٹس گرے اور وہ لندن چلے گئے. اس کے بعد پی ڈی ایم کا اتحاد بنا. اس پریشر کو شہباز شریف نے, نواز شریف نے, زرداری نے استعمال کر لیا. پی ڈی ایم کی پہلی حکومت بلاول وزیر خارجہ بن گئے, شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے, اور سارا وہ موجے نواز صاحب واپس آ گئے. تو مولانا کو ملے ہی کچھ نہیں. وہ ایک ٹچی سی گورنری ملی خیبر پختونخوا کی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب مولانا کو یہ لگتا ہے کہ اسی طرح سے یہ بھی میری طاقت کا استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل بنا لیں گے, میں کہاں پہ کھڑا ہوں گا. ظاہر ہے مولانا تو بڑے پریکٹیکل وہ سیاست کرتے ہیں, کچھ لو اور کچھ دو والی. وہ اللہ واسطے والی, یا وہ جسے کہتے ہیں نا اصول کی, یا جسے کہتے ہیں کہ ملک کا فائدہ ہو یا آئین شائن, تو وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑتے. وہ کہتے ہیں کچھ دو کچھ لو. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. دوسری طرف احمد نورانی کے دونوں بھائی, وہ جو ایک بھونڈا سا کل آپ کو خبر دی تھی آپریشن ہوا ہے جی, ٹھاں 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 ہو رہی ہے, ایڈیٹنگ آواز لگی ہوئی اور کہا جی وہ کچے کے ڈاکوں سے بازیاب کروا لیے. آج وہ دونوں بھائی اپنے گھر پہنچ گئے ہیں, اور پی ٹی آئی کے ایک ورکر بھی کل بازیاب ہوئے تھے, غالباً فیضان ان کا نام تھا, اور آج ایک اور قدیر امجد, وہ بھی اپنے گھر جو ہے وہ خیر و عافیت سے پہنچ گئے. تو لہٰذا یہ شاید وہ کوئی بیک ڈور رابطوں کا اثر ہے, یا جو بھی اثر ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے مغوی تھے, یا جو بھی جو اٹھائے گئے کارکنان تھے, وہ بازیاب ہونا شروع ہو گئے ہیں, یا گھروں کو واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ان موجودہ حالات کے اندر ایک بڑی پیش رفت ہے. اور پھر پاکستان کہیں بھی نہیں کھڑا ہوا. رات کو بھی آپ کو بتایا تھا وہ روانڈا کے وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں اور ناچ ناچ کے گھنگرو توڑے جا رہے ہیں کہ روانڈا سے آ گئے جی, چھوٹا سا ملک ہے, غریب سا. اور ساتھ پڑوسی ملک بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے, جو امریکہ کے نائب صدر ہے جے ڈے وینس, وہ بھارت کے دورے پر آئے ہوئے ہیں. وہ اپنے پہلے آفیشل اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بھارت کے دورے پر آئے ہوئے ہیں. اور اگلے ہفتے مودی سعودی عرب کا دورہ کریں گے, اور اس کے بعد ٹرمپ پھر سعودی عرب کا دورہ کریں گے. ہم کہاں پہ ہیں؟ کہیں پہ بھی نہیں. ہمارا تو طالبان تک استقبال نہیں کرتے, منہ تک نہیں لگاتے, اور یہاں پہ ہماری بدماشیاں اور آپ وہ دیکھیں. پھر جناب لاہور ہائی کورٹ سے بالآخر اس ملک کے اندر انصاف حاصل کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے. آصف جاوید نامی ایک بندہ, آج سے 2 مہینے پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ وہ اس نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی. وہ 9 سالوں سے ذلیل ہو رہا تھا, 9-10 سالوں سے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور دیگر لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور دیگر عدالتوں کے اندر, کہ وہ جو نیسلے کمپنی نے نوکری سے نکال دیا تھا, اور اس کے بعد وہ نوکری پہ بحال نہیں کر رہے تھے عدالتوں کے حکم کے باوجود, اور نہ تنخواہ دے رہے تھے. پھر لمبی چوڑی تاریخ پڑھ کے وہ جب عدالت آیا تو اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی. بالآخر وہ بیچارہ ہسپتال کے اندر مر گیا, اور اس کے مرنے کے بعد عدالت کو خیال آیا کہ اس کو تو انصاف دینا چاہیے, اور عدالت نے نیسلے کمپنی سے کہا کہ آپ ان کے کتنے پیسے بنتے ہیں 9 سالوں کو. انہوں نے کہا جی 35 لاکھ روپیہ بنتا ہے, 35 لاکھ تنخواہوں کی مد میں جو اس بندے کا پینڈنگ تھا. غریب بندے کے لیے 35 لاکھ کی رقم ویسے تو کچھ بھی نہیں, لیکن غریب بندے کے لیے وہ کل اثاثہ بچے پال رہے تھے. تو اب جناب عدالت نے حکم دیا اس کمپنی کو کہ آپ اس کی تنخواہ بھی دیں اس کی بیوہ کو,
اور اس کے بچوں کو، اور اضافی جو آپ مدد کر سکتے ہیں دل کھول کر آپ وہ بھی کریں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ بیوہ کو نجی کمپنی نے 75 لاکھ روپے کا چیک دے دیا، یعنی 35 لاکھ اس کی تنخواہ بنتی تھی اور 40 لاکھ انہوں نے ایکسٹرا دے دیا۔ اور اب واہ واہ ہو رہی ہے، واہ جی لاہور ہائی کورٹ نے بر وقت بڑی کاروائی، بڑا انصاف مل گیا۔ تو اس ملک کے اندر آپ نے آپ کو آگ لگانی پڑتی ہے، تب جا کے احسان کر کے عدالتیں آپ کو جو ہے وہ انصاف دیتی ہیں۔ تو یہ جناب صورتحال بنی ہوئی ہے، اور پرویز خٹک صاحب کے پی کے اندر جا کے بڑھ کے مارتے پھر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے تو ووٹ نہیں دیا، اب میرے پاس کوئی سفارش لے کے نہ آئے، کوئی میرے پاس کام لے کے نہ آئے، اگر آپ نے مجھے ووٹ نہیں دیا تو میں اپنے قریبی لوگوں کے، رشتہ داروں کے یا دوستوں کا کام کروں گا، آپ کا کام نہیں کروں گا۔ آپ ان لوگوں سے کام کروائیں جن کو آپ نے ووٹ دیا ہوا ہے، اگر آئندہ مجھے آپ ووٹ دیں گے تو آئندہ میں آپ کا کام کر دوں گا۔ تو اس طرح کے لوگ بھی اس ملک کے اندر پائے جاتے ہیں، خود غرض، یعنی دیکھیں اگر آپ کو ووٹ نہیں دیا، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے تو مجھے ووٹ نہیں دیا، کے پی والوں نے، میرے حلقے والوں نے، تو میرے پاس کیا لے کے آتے ہیں آپ، کیوں آتے ہیں مطلب کام لے کے؟ تو خبردار میرے پاس کوئی بھی بدا کام لے کے کس طرح کا نہ آئے، مجھے آپ سے امید ختم ہو گئی یا آپ مجھ سے امید ختم کر دیں، آپ لوگ جانے، آپ کا علاقہ جانے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بالکل صاف انکار پرویز خٹک نے۔ تو یہ یعنی اس طرح کی اس ملک کے اندر سیاست ہے، اگر آپ فائدہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور اس طرف سندھ کے اندر صورتحال یہ ہے، احتجاج تو ہو ہی رہے ہیں، ہر طرف احتجاج ہے، اور آپ خبر سنی، سندھ بار کونسل کا صوبے بھر میں 21 اپریل سے غیر معینہ مدت کے لیے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کا اعلان، جب تک نہروں کے معاملے پر وفاقی حکومت وکلا برادری کے مطالبات تسلیم نہیں کرتی بائیکاٹ جاری رہے گا۔ سندھ بار کونسل کا سکھر ببرلو بائی پاس پر احتجاج کرنے والے وکلا سے اظہار یکجہتی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم عدالتوں کے درپیش بھی نہیں ہوں گے اور بائیکاٹ کریں گے جب تک یہ نہروں والا معاملہ واپس نہیں لیا جاتا۔ پاکستان زندہ باد۔